ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت سلطنت میں جہاں سرسبز میدان اور جادوئی جنگلات تھے. وہاں ایک مہربان شہزادی صوفیہ رہتی تھی. صوفیہ کو جانور اور قدرت سے بے حد محبت تھی. ہر روز وہ شاہی باغات میں چہل قدمی کرتی، پرندوں سے باتیں کرتی اور پھولوں کی دیکھ بھال کرتی. ایک دن جب وہ جادوئی جنگل کے کنارے کے قریب چہل قدمی کر رہی تھی، اسے جھاڑیوں میں سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی. تجسس سے وہ جھکی اور پتے ہٹا دیے. اسے حیرت ہوئی جب ایک نرم و ملائم شرارتی خرگوش جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور نیلی جیکٹ تھی باہر نکلا. ہیلو، صوفیہ نے مسکرا کر کہا. تم کون ہو؟ خرگوش نے اپنی ناک کو سکیڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. میرا نام پیٹر خرگوش ہے. اور تم کون ہو مہربان خاتون؟ صوفیہ نے ہنستے ہوئے کہا. میں شہزادی صوفیہ ہوں. تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی پیٹر. پیٹر ہمیشہ توانائی سے بھرا ہوا ایک دائرے میں چھلانگ لگاتے ہوئے بولا. شہزادی صوفیہ، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے. جنگل کے اندر ایک جادوئی گاجر چھپی ہوئی ہے اور مجھے اسے غروب آفتاب سے پہلے ڈھونڈنا ہے. لیکن جنگل بہت چالاک ہے اور میں اکیلا یہ نہیں کر سکتا. کیا تم میری مدد کرو گی؟ صوفیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا. ضرور، میں مدد ضرور کروں گی. آؤ ہم دونوں یہ مہم ساتھ میں کرتے ہیں. یوں صوفیہ اور پیٹر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. جوں وہ آگے بڑھے درخت اونچے اور گھنے ہوتے گئے اور سایوں میں عجیب چمکدار روشنیاں جھلملا رہی تھی. لیکن صوفیہ خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ تھا اور دونوں مل جل کر کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے تھے. جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک عقل مند پرانا الو ملا جو ایک شاخ پر بیٹھا ہوا تھا. ہو الو نے کہا، اگر تم جادوئی گاجر چاہتے ہو تو تمہیں میری پہلی پہیلی کا جواب دینا ہوگا. کس چیز کی جڑیں ہوتی ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو درختوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں لیکن کبھی بڑھتی نہیں؟ صوفیہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی. پہاڑ، اس نے جوش سے کہا. الو نے سر تسلیمی خم کیا اور اپنے پروں سے ایک چھپے ہوئے راستے کی طرف اشارہ کیا. اس راستے پر چلو اور تمہیں وہ ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہے. پیٹر اور صوفیہ نے الو کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے راستے پر چل پڑے. کچھ ہی دیر بعد وہ ایک صاف میدان تک پہنچے جہاں ایک چمکتی ہوئی ندی بہہ رہی تھی. ندی کی دوسری طرف ایک دیو کام چمکتا ہوا درخت تھا اور اس کے نیچے جادوئی گاجر تھی. لیکن ابھی ایک آخری چیلنج باقی تھا. ایک بڑا دوستانہ ڈریگن جس کا نام ایمبر تھا درخت کی حفاظت کر رہا تھا. صرف وہی لوگ گاجر لے سکتے ہیں جو اپنی مہربانی ثابت کریں گے، ڈریگن نے نرم آواز میں کہا. صوفیہ مسکرائی اور ندی کے کنارے جھک کر اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا. اس نے پیاسے ڈریگن کو پانی پیش کیا جس نے شکر گزاری کے ساتھ پانی پیا. تم نے عظیم مہربانی کا مظاہرہ کیا ہے، ایمبر نے کہا. گاجر اب تمہاری ہوئی. پیٹر خوشی سے اچھلا اور جادوئی گاجر کو زمین سے نکال لیا. ہم کامیاب ہو گئے، وہ خوشی سے چلایا. گاجر ہاتھ میں لیے وہ دونوں محل کی طرف واپس آئے جہاں صوفیہ اور پیٹر نے اپنی کامیاب مہم کا جشن گاجروں اور کیک کے ساتھ منایا. اس دن کے بعد صوفیہ اور پیٹر بہترین دوست بن گئے اور ہمیشہ نئی جادوئی مہمات کے لیے تیار رہتے تھے. اور یوں وہ دونوں ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے. ان کے دلوں میں خوشی اور حیرت تھی.